علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں مل کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کے میری جمعہ کا جو موضوع ہے، یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے، فضائل اہل بیت اطہار۔ پچھلے جمعہ کچھ اہل بیت اطہار پر گفتگو ہو چکی تھی، کچھ نکات، کچھ واقعات احادیث کریمہ رہتے تھے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جمعہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ جو آپ کے سامنے 25ویں پارے کی آیت پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ اے حبیب کریم، آپ فرما دیجئے کہ تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت دار کی محبت۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ اجرت، کچھ بدلہ وغیرہ نہیں مانگتے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ دینا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول راضی تو اللہ راضی، اللہ کے رسول کو اگر راضی کرنا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرو، مودۃ فی القربى۔ یہ اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کہلوا رہا ہے۔ یعنی اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، گھر والوں سے محبت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم فرماتا ہے۔ میں نے دوسری جو قرآن کی آیت جو پڑھی، ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ کوثر جو ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، بے شک ہم نے آپ کو کثرت دے دی، کوثر دے دیا، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ فصلی لربک ونحر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، یہ آیت میں نے بیان کے بعد یہ آپ کے سامنے پڑھی، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ آیت کیوں لی گئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے کہ جب اہل بیت اطہار کا معاملہ آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جب بات آتی ہے تو ہمیں یہاں پر بہت غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، پھر کسی چیز میں ہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ فوراً کسی کی بات سن کر،
کسی کا کہنا مان کر کسی نتیجے کو نہ پہنچے، بلکہ قرآن کو دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے نبی کے گھر والوں کو لے کر، احادیث کریمہ کیا کہتی ہے نبی کے گھر والوں کو لے کر، صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی نبی کے گھر والوں کو لے کر، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پچھلا جمعہ جو میرا موضوع جو گزرا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، کبھی ان کے درمیان دشمنی وغیرہ پیدا نہیں ہوئی، یہ میرا خاص کر کے پچھلے جمعہ کا جو موضوع تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ لیکن اہل بیت اطہار کے اگر شان کو دیکھنا ہے تو قرآن، احادیث کریمہ اور صحابہ کرام کے سیرتوں سے دیکھیں کہ دیکھیں ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ چیزوں پر آپ غور کریں، فکر کریں، پھر کسی نتیجے پر پہنچیں کہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں بہت سے ممالک ہیں، ملک ہیں، اور بہت سے ملکوں میں بہت سے شہر ہیں، لیکن دنیا بھر میں جن شہروں کو فضیلت حاصل ہے، عظمت حاصل ہے، وہ شہر کون سے ہیں؟ ایک ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ۔ کون سا؟ مکہ مکرمہ، کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور دوسرا مدینہ منورہ، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ شہر ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مدینہ شہر میں جلوہ افروز ہیں، آرام فرما ہیں۔ یہ دو شہر تمام جتنے بھی شہر ہیں تمام شہروں پر فضیلت رکھتے ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ اور مدینہ منورہ کے متعلق آیا ہے کہ جو کوئی مدینہ والوں کو ستائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ ہے کہ جو کوئی مدینہ والوں کو ستائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور وہ اس طرح پگھلے گا اس آگ میں اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ دیکھیں کہ نمک کو پانی میں پگھلنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر باقی شہروں پر ظلم کر سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، باقی شہروں پر بھی ہم ظلم و ستم نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک مکہ کی یا پھر مدینہ منورہ کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو اتنی اہمیت، اتنی عظمت، اتنی فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ ان شہروں کی نسبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ ان شہروں کی نسبت کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ۔ مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تو ہے ہی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور مدینہ منورہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وطن تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہے۔ اس وجہ سے ان شہروں کو نسبت حاصل ہوئی۔ صحابی کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں گے، صحابی کی اگر تعریف دیکھیں گے، صحابی اس انسان کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک مکان میں یعنی ایک وقت میں ایک جگہ پر وہ شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس نے دیدار کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایمان کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ اس انسان کا انتقال ہوا، اس صحابی کا انتقال ہوا، تو اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور صحابی کا درجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ میں بہت مرتبہ یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، صحابی کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ایک ادنا سے صحابی کے درجے کو تمام دنیا کے غوث، قطب، قلندر، خواجہ، ابدال پہنچ نہیں سکتے۔ وہ صحابی ایک ادنا صحابی، ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک صحابی ہیں، ایک شخص ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ظہر کی نماز سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہم اس کو صحابی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بے شک اس کو صحابی کہیں گے۔ اس شخص کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر سے پہلے، اس درمیان میں ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ملا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا، تمام دیگر عبادات کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی وہ صحابی ہے۔ اور ویسے صحابی کے درجے کو پورے دنیا کے قطب، غوث، قلندر مل کر بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ فضیلت، یہ اہمیت صحابی کو کس وجہ سے ملی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پانے کی وجہ سے، ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اس صحابی کا درجہ اتنا بڑا کہ پوری دنیا کے لوگ اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج کے میں بات کر رہا ہوں،
تو بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی، جس چیز کی نسبت ہوئی اس کا درجہ مقام و مرتبہ بڑھ گیا، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر ہو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جو میری بعثت کا زمانہ ہے۔ بعثت یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ظاہری وصال تک یا پھر نبوت کے جتنے سال گزرے ہیں، اس زمانے کو قرون اولا یعنی بہترین زمانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو وہ زمانہ تمام زمانوں سے بہتر کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ زمانے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پایا ہے، اس زمانے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پائی ہے، اسی وجہ سے وہ زمانہ تمام زمانوں سے بہتر۔ وہ شہر مکہ مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پائی تو وہ دونوں شہر تمام شہروں سے افضل، مکہ اور مدینہ تمام شہروں سے افضل۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس نے صحبت پائی ہے تو وہ صحابی تمام کتب غوث قلندر سے افضل۔ تو یہاں پر یہ چیز میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل سے جو رکھی ہے، یہ اس وجہ سے رکھی کہ جب ایک شہر کا مقام و مرتبہ بڑھ سکتا ہے، جب کسی ایک انسان کا مقام و مرتبہ، وہ انسان صحابی ہو جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ، اس کا درجہ بڑھ سکتا ہے، اور ایک زمانے کا مقام و مرتبہ زمانہ وہ افضل ہو سکتا ہے، تو نبی کے گھر والوں کی جب بات آتی ہے، نبی کے وہ گھر والے چاہے وہ ان کی بیویاں ہوں یا پھر اہل بیت اطہار ہوں، تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ مکہ اور مدینہ منورہ کی ہم تعظیم و توقیر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمانے کی فضیلت کو بھی ہم مانتے ہیں، صحابہ کی فضیلت کو بھی ہم مانتے ہیں۔ جب اہل بیت اطہار کی جب بات آتی ہے تو غور کریں، سوچیں، تھوڑی دیر توجہ دیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، جن کو اہل بیت اطہار کا ٹائٹل ملا، لقب ملا، اہل بیت اطہار، یہ میرے گھر والے، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی شان ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یاد رکھیں، اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس کرنا یہ چاہیے کہ ان سے محبت رکھیں، ان کے احسان کو جانیں، ان سے محبت رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کے قرابت داروں سے محبت رکھو، نبی کے گھر والوں سے محبت رکھو۔ دوسری جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے دشمن ہیں وہی بے نام و نشان ہے۔ یہ سورہ کوثر کی آیت کیوں اتری؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت طاہر، حضرت ابراہیم اور ایک نام آتا ہے حضرت قاسم، تین صاحبزادے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تین صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، وصال فرما گئے، اور مکہ والوں نے یعنی کفار مکہ نے یہ تانا دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یہ تانا دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے نسل ہو گئے، لا وارث ہو گئے، اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یکے بعد دیگرے تین جب صاحبزادے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب انتقال کر گئے، اور مکہ والوں کی طرف سے جب یہ تانا ملا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمناک ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت اتاری سورہ کوثر کی، ان شانئک ھو الابتر، اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، بے شک آپ کے جو دشمن ہیں وہ بے نام و نشان ہوں گے۔ یعنی جو بے نام و نشان ہوگا تو کسی کا تو نشان قائم رہے گا نا، تو وہ نشان کن کا قائم رہے گا؟ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کا رہے گا۔ اللہ نے یہ فرما دیا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا،
اور آپ کا نام و نشان باقی رہے گا. جب یہ آیت اتری تو اس کی ایک عملی شکل بھی ہونی چاہیے. اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا، کفار والوں نے تانا دیا. کیا تانا دیا؟ کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں رہا، ان کی ابھی نسل آگے نہیں چلے گی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری نسل کیسے آگے چلتی ہے؟ ہماری نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں، بیٹوں سے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کس سے چلی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل حضرت فاطمہ سے چلے گی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ دنیا میں ہر رشتہ ختم ہوگا، کٹ ہوگا سوائے حضرت فاطمہ کے. یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ ساتھ میں ہوگا، قرآن کے ساتھ میں ہوگا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ آپ کے دشمن بے نشان ہوں گے، بے نام و نشان ہوں گے، آج ان کے دشمنوں کے نام و نشان تک دکھائی نہیں دیتے. ان کی اولادیں، ان کی نسل آج قائم نہیں ہے. لیکن سید گھرانہ، سید لوگ آج پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. یا تو وہ حسنی سید ہیں، یا تو وہ حسینی سید ہیں، یا تو وہ حسنی سید ہیں یا تو حسینی سید ہیں. ہمارے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں فرق کیا ہے کہ اور لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریت جو نسل ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار نے جو تانا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے وارث ہو گئے، لا وارث ہو گئے، تو کفار کے تانے کا جواب، کفار مکہ کے تانے کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا گیا. ان کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہتی قیامت تک کیا ہوگی؟ نسل چلے گی، اور امام مہدی علیہ السلام انہی کے نسل میں سے انشاءاللہ عز و جل تشریف لائیں گے. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی یہ بول سکتا ہے کہ دنیا کا قاعدہ، دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی؟ اگر یہ کوئی سوچ، یہ گمان یہ دل میں بھی لاتا ہے تو یہ کفر ہے، یاد رکھیں. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں اپنی من مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے. ان ہوا الا وحی یوحا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ کی نسل اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے چلے گی. جو اللہ نے ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے اور آپ کی نسل قیامت تک چلے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر جو بولا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، کثرت دے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر کثرت سے نوازا، ہر کوثر سے نوازا. یعنی ہر نبی کے پاس ایک معجزہ ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں. یعنی معجزوں کی کثرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امت ہوتی تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کی امت، یعنی اللہ نے دیکھے کہ انا اعطیناک الکوثر کثرت کتنی دی ہے کہ تمام جتنی بھی نبیوں کی امت ہوگی، رسولوں کی امت ہوگی، ان کی کل ٹوٹل صفحے کتنی ہوں گی؟ 120. تمام امتوں کی صفحے کتنی ہوں گی؟ 120 صفحے. 120 صفحوں میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 80 صفحے امت محمدی کی ہوگی. 120 میں سے امت محمد کی کثرت. انا اعطیناک الکوثر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت دے دی، امت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کثرت دے دی، اور نسل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کثرت دے دی. آج کثرت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی سید زادے ہیں، سادات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی وعدہ ہے
کہ آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے دشمن ہوں گے، تو آج دنیا بھر میں سیدوں کی تعداد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کثرت عطا کی، تو آج سیدوں میں بھی وہ کثرت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عملی شکل اللہ نے تو فرما دیا، لیکن عملی شکل اگر دیکھیں گے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ تمام کے تمام سید کہلاتی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سید ہوں، میں سید ہوں، سید کے معنی سردار، سید ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لوگ کہلاتے تھے سید نہیں کہلاتے تھے، قریش کہلاتے تھے، قریش قبیلے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں سید ہوں، اور میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، یعنی وہ بھی سیدہ ہیں۔ سید یہ جو ٹائٹل آج جو لگتا ہے، سید جو سرنیم جو رہتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں سید ہوں، میری بیٹی فاطمہ یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ ہیں وہ، اور حسن و حسین تمام جتنے بھی جنتی نوجوان جو ہیں، جنتی نوجوان، ان لوگوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ تو یہ سید یہ ٹائٹل جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں کو ملا۔ سید کے معنی سردار، جنتی سردار، لوگوں کے سردار، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یاد رکھیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کا حکم ہے، یعنی اگر کوئی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کی اپنی مرضی ختم ہو گئی، یعنی تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی مرضی چلے گی، اور اس کی مرضی کیا ہے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا حکم ہے۔ جب قرآن کریم فرقان حمید کا حکم آ جائے تو وہ چیز ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت، جتنے بھی کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت ان پر فرض ہے۔ کوئی اگر یہ انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ان کو فضیلت کس وجہ سے ملی؟ اہل بیت اطہار کو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ان کو حاصل ہوئی، نبی کے گھر والے وہ کہلائے، تو ان کا مقام وہ مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کہ آپس میں کس طرح محبتیں تھی، یہ آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ آپ نیچے اتریے، ممبر سے نیچے اتریے، یہ ہمارے نانا کا ممبر ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو روکنا چاہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رہنے دیجئے، یہ میرے اور امام حسین کا معاملہ ہے۔ یہ ایسا ایک واقعہ امام حسن اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ بیان کرتے وقت میں نے کہا تھا کہ ایسا واقعہ حضرت امام حسین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ایسا ایک واقعہ آیا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا امیر المؤمنین سے کہ آپ نیچے اتریے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک نواسہ رسول، آپ نے سچ کہا، یہ آپ کے نانا کا ہی ممبر ہے، یہ آپ کے نانا کا ہی ممبر ہے، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے، میں تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں خود کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اچھا آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ میرے نانا کا ممبر لے لیجئے، آپ میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جائیے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ میں خود خلیفہ نہیں بنا، بلکہ صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا، اور جب میں خلیفہ بنا، ممبر پر بیٹھا، تو مجھے نواسہ رسول نے ممبر سے اتارا،
اور خود نواسہ رسول کے مرضی سے میں ممبر پر بیٹھا ہوں، اب مجھے کوئی اتار کر دکھائے، اب کوئی مجھے اتار کر دکھائے۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر دیگر صحابہ کرام ہو، یہ اہل بیت اطہار کی شان جانتے تھے، بخوبی جانتے تھے کہ ان کو راضی کرنا گویا رسول کو راضی کرنا، اور رسول کو راضی کرنا گویا اللہ کو راضی کرنا، تو ان کی بات سے وہ غمزدہ نہیں ہوتے تھے۔ اور دوسری چیز لوگ بات کر سکتے ہیں، کیا بات کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن ہو یا پھر حضرت امام حسین ہو، نعوذ باللہ من ذالک، بے ادب تھے، اور استغفر اللہ، بے ادب تھے، وہ خلفاؤں کے ساتھ اس طرح بات کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں ان کے دل میں بے ادبی کا خیال تک نہیں گزرتا، چاہے امام حسن ہو یا پھر امام حسین ہو۔ دیکھیں مثال کے طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اس وقت بچے ہی تھے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ گھر میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا اگر کپڑا پہن لے تو گھر میں جو بچے ہوتے ہیں تو دیکھ کر کیا کہتے ہیں، یہ میرے ابا کا شرٹ ہے، یہ میرے ابا کا ٹی شرٹ ہے، یہ میرے ابا کی چیز ہے، تو بچے وہ چیزیں کیا کرتے ہیں، لینے نہیں دیتے۔ تو ایک بچپن کا یہ تقاضا ہے، ان کے دل میں کوئی بے ادبی کا خیال نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام اس چیز کو کس طرح ہینڈل کرتے تھے، اس چیز کو کس طرح سمجھتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی بچہ ہے، مثال کے طور پر اگر میں پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں اور اپنے استاد کی جگہ پر بیٹھا ہوں پڑھانے کے لیے، اور میرے استاد کا ہی بچہ آ کر مجھے کہتا ہے کہ آپ اٹھ جائیے، یہ میرے ابا کی جگہ ہے، تو وہ بچے نے کیا بات غلط کہی؟ ہرگز غلط نہیں کی، بے شک اس کے ابا کا ہی وہ منصب ہے، وہ جگہ ہے، ان کی جگہ پر میں بیٹھا ہوں، تو اس بات سے برا ہرگز ماننا نہیں چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کا ہی یہ واقعہ آیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں، ایک بچہ آتا ہے، وہ کھیل رہے تھے، گیند سے کھیل رہے تھے، وہ گیند اندر آتی ہے جہاں پر درس چل رہا تھا، وہ گیند اندر آتی ہے تو وہ بچہ اندر آ کر وہ گیند لیتا ہے، جب وہ گیند لیتا ہے، جب وہ بچہ اندر آتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ اس بچے کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں امام، تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ وہ گیند آئی تو دوبارہ وہ بچہ گیند لینے کے لیے آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے، ایسا 3 سے 4 مرتبہ ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے امام، آپ اس بچے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ بچوں کا معاملہ ہے، بچے کھیل رہے ہیں، بچہ آتا ہے جاتا ہے، آپ ان کی تعظیم میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یہ جو بچہ ہے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، سبحان اللہ، یہ میرے استاد کا پوتا ہے، استاد کا پوتا ہونے کے ناطے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ استاد کا پوتا ہو یا پھر استاد کا بیٹا ہو یا پھر استاد ہو تو ان کا ادب و احترام، ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جب نبی کے گھر والوں کا معاملہ جب آئے تب ہم دلیلیں وغیرہ کیوں تلاش کرتے ہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، حد سے زیادہ بڑھنا، حد سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے یا پھر نہیں ضروری ہے، یہ چیزیں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا جب حکم آ گیا کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، حضور کا جب فرمان آ گیا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، تو کسی کی نہ سنو بلکہ قرآن اور احادیث کریمہ پر عمل کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا۔ بتانے کا میرا یہاں پر حاصل کلام یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ صحابہ کرام بھی جانتے ہیں، اور صحابہ کرام سے زیادہ ادب کرنے والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ ادب کرنے والے کیا ہم ہیں؟ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اہل بیت اطہار کی شان بیان کر رہے ہیں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان سن رہے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ ہم زیادہ عمل کرنے والے ہیں اس فرمان پر کہ صحابہ کرام عمل کرنے والے ہیں؟ صحابہ کرام نے زیادہ اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے، ان کی تعظیم کی ہے کہ ہم زیادہ ان سے محبت و تعظیم کرتے ہیں۔ فالو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے کون زیادہ لوگ تھے؟ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، ان پر ستم کرتے تھے۔ آپ بتاؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کس پر سب سے زیادہ لاگو ہوتا ہے؟ صحابہ کرام پر۔ یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں تک
اور رہتی قیامت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہو گئے ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ صحابہ کرام کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اہل بیت اطہار کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی شان تو وہ بخوبی جانتے تھے کہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والوں کی تعظیم و توقیر کرنا یہ صحابہ کرام کو بخوبی معلوم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا آنے والے وقت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اہل بیت اطہار کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے، تو صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کرے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کبھی ان کی اگر سیرت دیکھیں گے، واقعات کو دیکھیں گے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک چیز کہا کرتے تھے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، اور اونٹ چرانے والے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے کہ آدھی سے بھی زیادہ دنیا، یعنی آدھے سے بھی زیادہ دنیا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے بچپنے میں 10 اونٹوں کو صحیح نہیں کر پاتا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا، میں اونٹوں کو ترتیب میں نہیں لے کر آ رہا، سیدھا کھڑا نہیں کر رہا، لیکن آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حکم پر پورے لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ ہم بھی یا پھر ہمارے باپ دادا یا پھر ان کے باپ دادا دیکھ لے کہ کبھی کسی نعمت سے اگر محروم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو دادا کو یا تو باپ کو یا تو بیٹے کو یا تو پوتے کو وہ نعمت عطا کرتا ہے۔ ان نعمتوں کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہوتا ہے نا کہ اگر باپ اگر جاہل ہے تو بیٹا عالم بنتا ہے، اگر بیٹا، وہ بولتے ہیں نا کہ عالم کے پیٹ میں جاہل، جاہل کے پیٹ میں عالم، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جب لے کر آتا ہے، یعنی غریبی سے، مثال کے طور پر سمجھ لیں، غریبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امیری کی طرف لے کر آ رہا ہے، اور بے دینی سے دینداری کی طرف لے کر آ رہا ہے، جاہلیت سے علم کی طرف لے کر آ رہا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے کہ ہم کیا تھے، ہمارے باپ دادا کیا تھے، لیکن آج ہم کیا ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو یاد کر کے زندگی گزر بسر کرے کہ ہماری پچھلی زندگی جو بھی گزری ہے، لیکن آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے رسول کے، صحابہ کے، اہل بیت اطہار کے، اس کے دین کے نام لیوا ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان تھی جو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں، چاہے وہ شہر ہو، چاہے زمانہ ہو، چاہے لوگ ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ جنت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے باری تعالیٰ، تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے 2 ستون عطا کرے گا۔ جنت کیا کرے گی کہ اے باری تعالیٰ 2 ستونوں سے تو مجھے زینت بخشے گا، وہ 2 ستون مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، طبرانی کی حدیث ہے کہ اے جنت، کیا میں نے تمہیں حسن و حسین عطا نہیں فرمائے؟ حسن و حسین، امام حسن و حسین عرش کے 2 ستون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے ان 2 ستونوں کے ذریعے، 2 ستون کون؟ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین، عرش کے 2 ستونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو زینت بخشی ہے۔ جنت کو کیا بخشی ہے؟ زینت بخشی ہے۔ جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے جنت، آج جو تجھ میں جو رونق ہے، انہی 2 ستونوں کی وجہ سے، 2 ستون کی وجہ سے آج تمہارے اندر اتنی رونق ہے۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو، اہل بیت اطہار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو زندگی بھر ان کا احسان من بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔ میں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کیا تھا کہ سیدوں کی تعظیم کرنا اور سیدوں کا ادب و احترام کرنا، انشاءاللہ ایک الگ موضوع کبھی ملتا ہے تو سیدوں کے متعلق، جو جھوٹے سید جو بن کر زندگی بتاتے ہیں، خود کو اپنا نسب چینج کر کے، اپنا خاندان چینج کر کے جو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، یا پھر جو اصل میں سید ہیں
لیکن لوگ ان کو سید نہیں مانتے، یا پھر جو سید ہیں ان کی تعظیم و توقیر کس طرح کرنی چاہیے، علماء کرام نے کیا بیان کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا بیان کیا ہے کہ سیدوں کی تعظیم کس طرح کرنی چاہیے، انشاءاللہ ایک الگ موضوع وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی روح سے، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، سنت یا پھر نفل نہیں بلکہ فرض ہے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھ کر نبی کے گھر والوں سے ہمیشہ وفادار بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔